السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ دلیل کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیے، جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس پر کئی حدیثیں موجود ہیں کہ جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے مسند احمد سے، حدیث نمبر 1431 کہ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جو لوگوں کو جوتوں میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ میں تو وہ شخص ہوں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے فلاں مقام پر جوتے پہن رکھے تھے اور آپ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں میں جوتے موجود تھے۔ اس حدیث سے معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی ہے۔ دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے سنن ابو داؤد میں، حدیث نمبر 653 کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کبھی اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور کبھی بنا جوتوں کے، یعنی صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دونوں طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور کبھی آپ ننگے پاؤں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی سنن ابو داؤد سے ہے، حدیث نمبر 652 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ نہ وہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے موزوں میں، یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کری کہ تم اپنے جوتوں میں اور موزوں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اپنے جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے۔ تو ان سب حدیثوں سے معلوم پڑا کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر کوئی شخص جوتوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کے جوتوں کے نیچے یعنی اس کے جوتوں کے تلے میں کوئی گندگی نہ لگی ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہو، کیونکہ اس بارے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ ہے سنن ابو داؤد میں، حدیث نمبر 650 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتے اتار کر اپنے بائیں جانب رکھ لیے۔ تو جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے تو سارے صحابہ نے اپنے جوتے اتار کر سائڈ میں رکھ لیے، اور جب نماز مکمل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جب جوتے اتارے تو ہم نے یہ عمل دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ نبی آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے آپ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے تھے کہ میرے جوتوں میں گندگی رہ گئی تھی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ اپنے جوتے دیکھ لے کہ اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو تو انہی حال میں نماز پڑھ لے، اور اگر ان میں گندگی لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کر لے، یعنی انہیں زمین پر جب رگڑے گا تو اس سے گندگی صاف ہو جائے گی اور پھر ان جوتوں میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جوتوں کو دیکھ لے کہ ان میں کوئی گندگی تو نہیں لگی، اور اگر ان میں کوئی گندگی لگی ہو تو وہ انہیں زمین پر رگڑ کر پاک کر لے، یعنی صاف کر لے، پھر وہ ان جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کے جوتوں میں گندگی رہ گئی، جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آپ جب نماز پڑھنے لگے جب آپ کو معلوم پڑا، تو اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اسے گندگی کا نہیں علم ہوا اور جب وہ نماز پڑھنے لگا سجدے میں گیا تو کسی دوسرے شخص نے بتایا کہ بھائی تمہارے پیروں میں تو گندگی لگی ہے جوتوں میں، تو اسے فوراً جوتے اتار دینے پڑیں گے اور انہیں اتار کر سائڈ میں کر لے اور اپنی نماز کنٹینیو کرے، اس کی نماز درست ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آ کر کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنے جوتے اتار کر رکھ لیے اور آپ نے نماز نہیں توڑی، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے دوبارہ نماز پڑھی ہو، آپ نے اسی نماز کو کنٹینیو کرا۔ تو اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ یہ چیز پہ عمل کر لے۔ تو معلوم پڑا کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے یہ کہ اس میں کوئی گندگی یا نجاست نہ لگی ہو۔ اب کچھ لوگ یہاں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھیں وہ کچی ہوتی تھی، یعنی ان کے فرش جو تھے وہ مٹی کے ہوتے تھے، ریتیلے ہوتے تھے، اس لیے وہاں جوتوں میں نماز پڑھنا جائز تھا۔ لیکن آج کے دور میں جو مسجدیں ہیں ان کے جو فرش ہیں وہ پکے ہیں، یعنی ماربل کے ہیں، ٹائلز کے ہیں، یا ان پر قالینیں ہوتی ہیں، تو وہاں جوتے لے کر جانا صحیح نہیں۔ تو میرے بھائی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو ایسی مسجدیں ہیں جہاں قالینیں بچھی ہوتی ہیں یا ماربل یا ٹائلز لگے ہوتے ہیں تو وہاں باہر کے جوتے لے جانا صحیح نہیں، کیونکہ آپ جوتے کتنے بھی صاف کر لیں ان میں دھول مٹی رہ جائے گی جو قالین کے اوپر یا فرش کے اوپر لگ جائے گی اور دوسرے نمازی کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو ایسی مسجدوں میں آپ جوتے پہن کر نماز نہ پڑھیں جہاں قالین کا یا ٹائلز یا پتھر کا اہتمام ہے، ایسی میں پڑھ لیں جہاں مٹی ہو یا ریتیلی ہو، ان میں آپ جوتوں میں نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اگر کسی نے ایسے جوتے اپنے پاس رکھ رکھے ہیں نئے، یعنی جب وہ مسجد آتا ہے تو اپنے بیگ سے جوتے نکالتا ہے یا چپل نکالتا ہے اور پڑھ لیتا ہے نماز مسجد کے اندر، اور جب مسجد سے باہر جاتا ہے تو ان چپلوں کو اپنے بیگ میں رکھ کے واپس چلا جاتا ہے، جیسے لوگ حرم کے اندر کرتے ہیں کہ وہ ایک جوڑی نئے جوتے یا چپل اپنے پاس رکھ لیتے ہیں نئے خرید کے اور انہیں حرم کے اندر ہی یوز کرتے ہیں، یعنی باہر سڑکوں پہ یوز نہیں کرتے۔ یعنی جب وہ طواف کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان چپلوں کو یا جوتوں کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں ان کی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جوتے چپل پاک ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور وہ جب حرم سے باہر آتے ہیں تو انہیں بیگ میں رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے اگر کوئی جوتے چپل پہن کر یہاں لوکل مسجد میں بھی نماز پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان چپلوں میں جوتے میں نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے، وہ سنت ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو انہیں اگر کوئی راستے میں مسجد نہیں ملتی تو وہ کہیں بھی رک کر، جو پاک جگہ ہو وہاں رک کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور انہیں کوئی جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی جنگل کے پاس رکے یا کسی خالی جگہ پہ آپ رکے، خالی میدان پہ آپ رکے، تو وہاں جا کر آپ نماز پڑھ لیں، آپ کو جوتے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کے جوتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ گندگی ہے تو اسے رگڑ کر صاف کر لیں اور پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لیں۔ اور مسافر کو تو یہ چھوٹ ہے کہ وہ اگر اپنے موزوں پہ یا جوتوں پہ مسح کر لے تو اسے 3 دن تک اپنے جوتے یا موزوں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس نے ایک بار مسح کر لیا جوتوں کے اوپر، یعنی وضو کی حالت میں وہ جوتے پہن لے اور پھر اگلے 3 دن تک جو نمازیں پڑھے گا وہ جوتوں پہ مسح کرتا رہے، لیکن اس دوران وہ جوتے نہیں اتارے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، یعنی کسان ہوتے ہیں، تو وہ کنکر سے، کانٹوں سے بچنے کے لیے جوتے پہن لیتے ہیں، تو انہیں کوئی اپنے جوتے چپل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انہی کے اندر یعنی اسی حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی قبرستان کے اندر بھی آپ لوگ جوتوں اور چپلوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر جب وہ نماز پڑھتے ہیں جنازے کی تو وہ جوتے اور چپل اگر پہنے ہوتے ہیں انہوں نے تو وہ اتار دیتے ہیں اور اتار کے انہی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی جوتے اور چپل اتار کر آپ اگر انہی کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ اسی حکم میں آئے گا کہ آپ جوتے چپل پہن کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً اگر میری کوئی شرٹ میں نے پہنی ہے اور اس میں گندگی لگی ہے تو اسے اتار کے اگر میں اپنے اوپر ہی رکھ لوں گا تو وہ تو اسی حکم میں آئے گی نا کہ وہ میں نے پہن رکھی ہے، اپنے اوپر ڈال رکھی ہے، یعنی اسے پاک تو نہیں ہوا میں۔ تو جوتے اور چپل کے اندر اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنی تو آپ جوتے اور چپل اتار کے سائڈ میں کر دیں اور زمین پہ کھڑے ہو گئے آپ نماز پڑھیں جنازے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اگر جوتوں میں نماز پڑھنی ہو تو جوتوں کو آپ رگڑ لیں، اور قبرستان کے اندر تو بہت مٹی رہتی ہے، مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے، یعنی جب آپ جنازے کی نماز پڑھنے جائیں تو اپنے جوتے چپلوں کو اچھے سے رگڑ لیں زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، اور پھر اسی حال میں نماز پڑھ لیں، انہیں اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ، اس لیے میں نے یہ بتا دیا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔